ایک سیکنڈ پہلے میری بات سنیے گا، پھر عمل کو سمجھیے گا۔ یہ عمل کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں پہلے یہ سن لیجیے گا، اور میں یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ اخبری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دنیا جہاں میں تقریباً 600 سے 700 لوگ تقریباً لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر اس عمل کو پڑھ کے فائدہ ہوا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں۔ جب اکبری صاحب لائیو آئے تھے نا، تو انہوں نے خود بتایا تھا، لائیو لوگ آ رہے تھے اور بتایا کہ ہمیں اس عمل سے 100% فائدہ ہوا ہے پوری دنیا سے۔ وہ عمل یا رحمانوں کا آپ کو دینے لگا ہوں۔ کئی لوگ ایک ایک رات میں کروڑ پتی بنے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے اس عمل میں کیا خاص بات ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز اللہ کو پتا ہے۔ لیکن آج یہ خصوصی عمل سن لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اس وقت شدید غربت اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے جن سے منہ پھیر لیا ہے، جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے، کیونکہ پورا طریقہ سمجھیے گا۔ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھیں یا پانی کے گلاس پر پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن یہ عمل گارنٹی سے دوں گا، کیونکہ یہ لائیو جب ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی اخبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے، اور یہ میں نے، یقین کریں آپ لوگ، اس عمل کو مجھے جب سے پتہ چلا ہے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ میں کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ عمل تقریباً اب تک 25-30 لوگوں کو دیا ہوا ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں دیا ابھی تک۔ میں نے یہ وہی عمل آپ کو دوں گا۔ آپ یقین کریں، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی آئے ہیں، ہمیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں جب کسی کو عمل دیتا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جب جیسے جس طرح فائدہ ہوا ہو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا، تاکہ میں ویڈیو میں اپنے مزید دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو عمل بتا سکوں۔ آپ آج کا عمل ہے، یہ عمل تمام میری ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ دوسرے وقت کا یا کبھی تو دونوں وقت فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک، کسی گاؤں گلی میں بھی آپ لوگ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، افریقہ سے ہو، اس زمین کے جس کونے سے ہو، جب دل کرے پڑھ لو، چاہے صبح پڑھو، شام کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، رات کو پڑھو، جب دل کرے پڑھ لو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک بار پڑھ لو، کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل اثر نہ کرے تو یہ میرا گریبان ہے، آ کر پکڑنا اور جھوٹے سے میری پٹائی لگا دینا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، لیکن کس طرح عمل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، آپ مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت کرنسی ہے جو سب سے ایک مثال ہے، جو فقیر لیتا ہے 10-20 روپے۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، 2 روپے نکال لیں، بھلے 1 روپیہ نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جو آپ کی طاقت ہے۔ 1000 کی ہے تو 1000 روپے نکال لیں، 100 نکال لیں۔ کسی بھی دنیا کے ملک سے ہیں، جو آپ کی طاقت ہے۔ اگر واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ان پیسوں کا کیا ہوگا۔ یہ پیسے اگر آپ کو 1000 گنا زیادہ نہ مل جائیں، اور یہ عمل پڑھ کے، جو عمل ہے یہ آسمان سے خزانے لے کر آپ کے یہ 1 2 5 روپے جو آپ نکالیں گے نا، جو پڑھنے کے لیے، آپ یقین کریں آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ دعائیں دیں گے، آپ کا خاندان سنور جائے گا، آپ کی نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا۔ اور یہ عمل وہ نہیں کہ آپ کو انتظار کروائے، یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر۔ یہ وہ نہیں کہ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے۔ رب کریم تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ رب ہے جو نقطے پر نواز ہے،
وہ تو آپ کو پوری دنیا کے خزانے دے دے، لیکن آپ یاد رکھنا یہ وقتی آزمائش آتی ہے نا، اس میں بندہ اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ برا نہیں ہوتا، وہ پتھر بن جاتا ہے۔ وہ ٹھوکریں کھا کھا کر پھر جو چیز تیار ہوتی ہے نا، پھر اس وقت آسانیوں سے تیار نہیں ہوتی، وہ محلوں میں رہ کر تیار نہیں ہوتی، لیکن آزمائش ضرور ہے، لیکن وہ عمل دوں گا کہ آپ کے قرضوں سے آپ کو فوری طور پر چھٹکارا دلوائے گا، کیونکہ پیسہ ہی اتنا آئے گا، کہاں گئے قرضے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، خود اتار دو گے منٹوں میں۔ اب عمل کو جلدی سے سمجھ لے۔ دیکھیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے اپنے فارغ وقت میں بیٹھنا ہے۔ جب بھی دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی وقت بھی آپ لوگ فارغ ہوں، کوشش کیجئے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، سب سے بہتر کام ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ لوگ کوئی بھی آپ کی کرنسی ہے، کم سے کم والی، زیادہ سے زیادہ والی آپ لے لیں، اپنے ملک کی 1-2 روپیہ جو بھی پیسہ، میں کہہ رہا ہوں جو بھی پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کے یہ پیسے آپ کو اللہ کی راہ میں دینے ہیں، اور کس طرح دینے ہیں یہ سمجھ لیں۔ اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی سکہ ہے، 2 روپے کا، 5 روپے کا کوئی نوٹ ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں، اور ایک گلاس پانی کا لے کر اپنے سامنے رکھ دیں۔ آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ عقبری صاحب نے عمل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں، تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ ان کے ہی چینل پر آ کر لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے یا بے شمار لوگوں نے، مجھے نہیں پتا، 800 لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے لائیو کہ انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں فائدہ ہوا، ہمیں بہت فائدہ ہوا، لیکن مجھے پتا نہیں لاکھوں کو فائدہ ہوا ہو۔ میں اپنی تعداد بتا رہا ہوں اندازاً، لیکن گارنٹی ہے لوگوں نے جب آ کر کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر کوئی شک و شبہات نہیں ہو سکتا۔ 1-2 ہوتے تو الگ بات تھی، 700 لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے تقریباً دیکھے ہیں، اور عقبری صاحب نے خود فرمایا کہ 700 لوگوں نے مجھ سے لائیو بات کی ہے، تو اب تو بات ختم ہو گئی۔ ان کی ٹرانسمیشن جا کر دیکھیں، 3-3 4-4 گھنٹے کی ہوتی ہیں، تو وہ تو 600-700 لوگوں کا اس میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تب آپ نے عمل کو پہلے سمجھنا ہے۔ بیٹھ جائیں اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، دکان میں، جہاں دل کرے، اپنے ہاتھ میں کوئی بھی کم از کم نوٹ والا، کوئی کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نوٹ، کوئی بھی آپ کو نوٹ چاہیے، اپنے ہاتھ میں نوٹ، سکہ جو بھی ہو، 2 5 10 روپے، جو بہتر لگے آپ کو، اپنے ملک کی کرنسی کے حساب سے بس آپ نے یہ نوٹ اللہ کی راہ میں دینی ہے، اور ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جائیں، اپنے سیدھے ہاتھ میں نوٹ پکڑیں یا سکہ پکڑیں کوئی بھی، اور ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھ دیں، بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو وظیفہ عمل کرے نہ، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو وہ پڑھو۔ دیکھیں، جو کہتا ہے نا کہ استغفر اللہ پڑھو، وہ سچا بندہ ہے، کیونکہ جب تک بندہ گناہ گار ہے، اگر گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے تو وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا؟ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جب گناہ بندہ کرتا ہے نا تو رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ میں جب ہوتا ہے تو فرض بھی اثر نہیں کرتے، نمازیں بھی اثر نہیں کریں گی، کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، تو پھر وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ جب فرائض اثر نہیں کر رہے آپ کے، تو وظیفہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام، تمام میرے بھائیوں میری بہنوں، جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ آج کے عمل کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ عمل میں استغفر اللہ کو پڑھیں گے نا، تو آپ کا یہ عمل، اس کی طاقت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی، 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کیجیے گا، جتنی بار بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ استغفر اللہ پڑھ لیا، آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ چپ چاپ خاموشی سے آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھیں گے، کس ترتیب سے پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کی پکڑ سے ہٹ گئے، اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل پڑھے، استغفر اللہ پڑھ کے کریں، تاکہ آپ کے وظیفے قبول ہوں، آپ کے عمل میں طاقت آ جائے۔ استغفر اللہ جتنی بار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اب درود پاک کوئی کہتا ہے 3 بار، کوئی 7 بار، کوئی 11 بار، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی جو مرضی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، جتنی بار چاہیں کوئی سا بھی پڑھیں۔
جو آپ کو یاد ہو، لیکن سب سے بہتر جو درود پاک ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھ لیا یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا، اب آج کے اس عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ ہاتھ میں آپ کے نوٹ ہے، مٹھی بھلے کھلی رکھیں بند رکھیں، کوئی بھی نوٹ ہو، کم سے کم والی زیادہ سے زیادہ والی، آپ کی جو طاقت ہو، آخر میں آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، یہ سمجھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نوٹ رکھ لی کوئی بھی، اور ایک گلاس پانی کا سامنے رکھ دیا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں بات سمجھیے گا، بہت بڑی سچی اور گہری بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اب تمام میرے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنا پہلا وظیفہ اللہ کا نام دیکھیں۔ آپ کو بتا دوں، اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں تمام صفات کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام اللہ میں جمع کر دیا گیا، یعنی کہ جتنے اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب اس ایک نام میں جمع کر دیے۔ مطلب اور معنی سمجھیے گا، اللہ کے اسم مبارک، اللہ کا مطلب وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام نہیں چلتا، اور وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ اس طرح نہیں پڑھنا، صرف اللہ 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 پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، مجھے نہ دیکھیے، میرے انداز کو نہ دیکھیے، میں کہیں کھو گیا تھا۔ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، اللہ 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 کرتے ہوئے۔ درود شریف پڑھ لیں تو پہلا وظیفہ اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 11 بار۔ دیکھیں، درود شریف آپ کی مرضی سے پڑھیں، استغفر اللہ آپ کی مرضی سے پڑھیں، لیکن وظائف کی تعداد میں اگر آپ لوگوں نے کمی پیشی کر ڈالی تو پھر اگر عمل اثر نہ کرے تو پھر براہ کرم معاف کر دیجیے گا، مجھے کامنٹس میں آ کر باتیں نہ سنائیے گا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ وظیفے کا مطلب جانتے ہیں، تعداد اپنی مرضی سے کریں گے، بڑے عالم بنیں گے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں زیادہ پڑھوں گا مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو مجھے کبھی بھی فائدہ نہ ہو، کسی کو بھی کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اللہ کا وظیفہ آپ نے جب جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر ایک اور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بہت خاص پاورفل وظیفہ عمل کے سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھیج رہا ہوں۔ یہ عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ہے یا رحمانو کا، یہ آپ کو شروع سے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اس نام کا وظیفہ کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے یا رحمانو کرتے ہوئے یہ وظیفہ یا رحمانو کا، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں غربت اور غریبی ہو، تنگ دستی ہو، لاچاری ہو، یہ وظیفہ فوری طور پر تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آپ کا جو آج کا عمل بتلانے لگا ہوں، آپ کہیں گے یا رحمانو کا وظیفہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہمیں تو فائدہ نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جس ترتیب سے یہ نوٹ والے عمل میں، پانی والے عمل میں، یہ عقبری صاحب کے بتلائے ہوئے وظائف کو ملا کر جب آپ لوگ یہ پورا عمل ترتیب سے پڑھیں گے، آپ سب سے پہلے بیٹھ گئے سکون سے، اطمینان سے، اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی سا بھی نوٹ لے کر، 1 2 3 5 جو بہتر لگے، چوک سکہ لے لیں، کوئی نوٹ لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ایک گلاس پانی کا بھر لیں اور درود شریف پڑھیں۔ اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھیں، درود شریف پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، تعداد آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب پہلا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ اللہ 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 کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، جس تعداد میں اوپر بتایا پڑھ لیا۔ اب آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے اللہ پاک کا یہ بڑا ہی پیارا نام یا رحمانو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف 10 بار، اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار یا رحمانو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ 10 بار جب کمپلیٹ ہو جائے،
اب فوری طور پر تیسرا وظیفہ سن لیجئے گا۔ ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے، اور جب آپ نوٹ والے اور پانی والے امر پر ان وظائف کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے تو یقین کیجئے آپ کی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں خزانے ہی خزانے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں تیسرا وظیفہ سن لیجئے گا اور آخر تک دیکھیے گا کہ یہ پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ جو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے نوٹ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے، یہ ان چیزوں کو آپ نے آخر تک سمجھنا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیے، پہلا وظیفہ اللہ کا، دوسرا یا رحمانوں کا پڑھ لیا۔ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ، بڑا مجرب ترین وظیفہ اب آپ نے پڑھنا ہے، جو خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جسے لوح قرآنی کے طاقتور اعمال کہا جاتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن لوح قرآنی کا یہ لفظ الف لام میم، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ اس عمل میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کریم سے مانگے، اللہ کریم سے خزانے لوٹے، انشاءاللہ 3 قرآنی الفاظ الف لام میم جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت و برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا لفظی معنی بتا دیا، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ ہیں جن میں الف لام میم ہا میم ہاؤ یا عین صاد، ان چند الفاظ ہیں جن کے لوح قرآنی کے معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں، نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کو کوئی لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے تو اپنے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس الفاظ کے لفظی معنی کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے سب کچھ اس کو حاضر کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج کوئی فقر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگدستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اعلیٰ مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آج اس معجزاتی عمل میں یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج کے دن صرف 3 بار 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے بہت سی دکانوں پر گھروں میں لوح قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی رکھ دی جاتی ہے اس گھر میں تمام شیطانی اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل کا تیسرا وظیفہ الف لام میم 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 کرتے ہوئے فقط 7 مرتبہ آپ نے الف لام میم 7 ٹائم یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب 7 بار الف لام میم کو بھی پڑھ لیں، تیسرا وظیفہ اب کیا کریں گے؟ عمل چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملہ الف لام میم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا تو آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے گا کمپلیٹ۔ جو سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لیں جب، تو تمام دکھیارے پریشان بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں سورہ کوثر کے پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، تمام دکھیاری پریشان بہنوں بھائیوں بزرگوں آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ کے آخر میں سورہ کوثر 1 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے اس نوٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لانا ہے، اس پر 1 بار صرف اور صرف 1 بار یہ نوٹ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تمام میرے بھائیوں میری بہنوں اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائیے گا اور فوراً سے 1 مرتبہ سب سے پہلے پھونک ماریے گا۔ 1 بار جب پھونک ماریں اس نوٹ پر تو پھر اسی وقت آپ نے دوسری بار اس نوٹ پر
پھونک مارنی ہے، پھر اسی وقت تیسری بار پھونک مارنی ہے۔ مٹھی بھلے بند کر دیں، مٹھی کھول دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوٹ پر ڈائریکٹ فولڈ کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگے۔ 5 6 7 بار آپ لوگ مٹھی کو بند کر کے اس نوٹ کو سر کے اوپر سے بھی گھما لیں، جس طرح صدقہ اتارتے ہیں نا، اس کے سر سے آپ نے پھیر کر 3 بار 7 بار جیسے آپ کو بہتر لگے اپنے سر سے پھیر لیں، اپنے سر سے پھیر لیں۔ آپ پر بد نظری، بلائیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی فرش سے عرش پر چلی جائے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے اب جو پانی بھر کے رکھا ہے اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں 1 2 3 بار پھونک ماریں اور 1 گھونٹ پی لیں۔ پی لیا پانی، اس پانی کو رکھ دیں سائیڈ میں۔ اب گھر میں کوئی بیمار، پریشان، تنگ دست، غریب جو بھی ہے ان سب کو پلا دیں، جس کو پانی پلانا ہو پلا دیں۔ باقی پانی جو بچ گیا ہے اسے گھر کے چاروں طرف کونوں میں چھڑک دیں، ہر طرف گھر میں چھڑک دیں۔ یہ پانی چھڑکتے ہی گھر کے کونے کونے سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ گھر سے غربت کا، غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ پانی پئیں، گھر میں سب کو پلائیں اور چاروں طرف چھڑک دیں۔ پانی چھڑک دیا، پانی اب بھائی میری بہنوں جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نے اس نوٹ کو دم کر دیا، سر سے پھیر لیا تو کسی پیشاور فقیر کو نہیں دینا، یعنی کہ جو لکھپتی بنا ہوا ہو پیسے مانگ مانگ کر، اس کو نہیں دینا۔ جن کی دیکھتے ہیں کہ حساب کے کہ وہ لاکھوں پتی ہیں ان کو نہیں دینا، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہ پیسہ کسے دینا ہے؟ جو مستحق ہو، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بیچارہ واقعی مجبور ہے، واقعی پریشان ہے، اس کی مجبوری ہے، ایسے شخص کو دیں۔ اس کو بتا کر دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ لیتے ہیں تو پھر اسے دیں۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اب یہ جو پیسے ہیں ان کی کوئی چیز خرید کر غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا کسی غریب کے بند مٹھی اس نوٹ کو مدد کر دیں۔ انشاءاللہ یہ نوٹ دیتے ہی آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پانی پی کر تو آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوں گی ہی ہوں گی، گھر سے بلائیں دور ہوں گی، لیکن یہ نوٹ دے کر آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو اجازت کے لیے 1 لائک اور 3 شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنا نام کامنٹس میں لکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔